ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ سامعین ناظرین سب کو آداب۔ اس معاہدے کی جو 3 بڑی خامیاں سامنے آئی ہیں ان پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ جو ہی نظر واشنگٹن میں ایک تقریب پر پڑی جس میں یو اے ای یا یوں کہہ لیجیے کہ عرب اور اسرائیل کا معاہدہ ہونے والا تھا۔ عرب اس لیے میں نے لگایا ہے کیونکہ اس میں سعودی عربیہ کی خاموش تائید جو ہے وہ حاصل ہے، تو عرب اور اسرائیل کا معاہدہ زیادہ بہتر ہوگا اسے کہنا۔ تو مجھے 1492 جنوری کا سما جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب عبداللہ محمد بن علی نے سرنڈر کر کے اپنے خزانے کی چابیاں فرڈینینڈ آف ایراگون اور ایسابیلا کے حوالے کی تھی، اور یوں مسلمانوں کا 700 سالہ دار حکومت اختتام پذیر ہو گیا تھا، جس کا آغاز طارق بن زیاد کے اسپین پر حملے سے ہوا تھا۔ آج پھر 15 سپٹمبر 2020 کو تقریباً 500 سال بعد یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ اور عرب اسرائیل کو میز پر پیش کر دیا تھا۔ اس پر تفصیل ذرا دیر بعد، اس سے پہلے جو بہت بڑی اس میں خامیاں نظر آئی ہیں، جو بہت بڑی خامیاں کھل کر سامنے آئی ہیں، ان پر تھوڑی سی جو ہے بحث کرتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس معاہدے کی پہلی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور، ایک تیسرا ملک جو بڑا طاقتور ملک ہے، وہ اس کا اعلان کر رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے وہ کمزور ممالک پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ ٹھونس رہا ہو، مسلط کر رہا ہو۔ یعنی معاہدے میں جو فریقین کی مرضی شامل ہوتی ہے اور مرضی کے مطابق وہ خود اس کا اعلان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک تیسری پارٹی اعلان کر رہی ہے جو کہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ اس پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کر رہی ہے۔ تو یہ اس کی پہلی اور بہت بڑی خامی ہے۔ دوسری خامی پر آتے ہیں۔ دوسری خامی اس کی یہ ہے کہ یو اے ای کی طرف سے بطور ایک شرط جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ غربی اردن میں جو اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے جو مفتوحہ علاقے ہیں، ان کو جو منصوبہ جات بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دوسری بڑی خامی ہے کیونکہ اس میں 2 پوائنٹس ہیں، اس میں 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو یو اے ای ہے وہ اسے روکنے کی سکت رکھتا ہے، وہ اسے روک سکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے منصوبہ جات مؤخر کیے ہیں، ختم نہیں کیے۔ تو یہ یہاں دوسرا بڑا جو ہے وہ سکم ہے، اور اس میں بیانات میں تضاد شامل ہے۔ اب تیسری جو ہے خامی اس میں آ جاتے ہیں۔ تیسری بڑی بات جو اس میں یوں سمجھیے کہ اٹک رہی ہے یا جس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عرب کی طرف سے یعنی یو اے ای کی طرف سے اس معاہدے پر دستخطوں کے لیے وزرائے خارجہ پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اتنا بڑا معاہدہ ہے، ایک تاریخی معاہدہ ہے، تو اس میں سربراہان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور سربراہ کو جو ہے وہ دستخط کرنے چاہیے۔ جو اصل حکمران ہیں ابو ظبی کے، یو اے ای کے جو اصل ولی عہد ہیں، جو اصل میں حکمران ہیں، اس کو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اس میں بھی جو ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہو ایسے لگ رہا ہے، جو یہ اس کی تیسری بڑی خامی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب معاہدے کی اوپر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے 2 ممالک کے درمیان ایک برابری کی سطح پر، اسے معاہدہ کہتے ہیں۔
جب ایک فریق طاقتور ہو اور ایک کمزور ہو تو وہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ حال ہی میں جو ہے وہ ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جوہری معاہدہ ہوا تھا، تو ایران نے تو پاسداری کی لیکن امریکہ اسے انحراف کر گیا۔ امریکہ کے لیے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، یعنی طاقتور کے لیے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے تو وہ کمزور ملک نے کرنی ہے۔ اسی طرح یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ عرب والوں کو مکمل طور پر جکڑنے کے مترادف ہے کہ عرب والوں کو جکڑ لیا جائے، جبکہ اسرائیل کے لیے اس کی پاسداری اس قدر لازم نہیں ہے جس طرح کہ عرب والوں کے لیے ہے۔ پھر مسجد اقصی کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنے کا حق جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اسرائیل کو۔ تو یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بیٹھنے کی جگہ ہے تو سونے کے لیے خود ہی بنا لیں گے، تو یہ اسی طرح ہے کہ یہ اگر آپ نے تھوڑی سی جگہ دی ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پر مکمل ہی پابندی لگا دی جائے کہ وہ ادھر آ ہی نہیں سکتے، تو مسجد اقصی پر ان کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت مسجد اقصی جو ہے مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ تو اسی طرح اب آ جاتے ہیں کہ معاہدہ کہ کیسے ہوا۔ اب عرب ممالک میں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں دم خم کیا ہے، پوری امت مسلمہ میں کیا دم خم ہے۔ وہ معاہدہ کر رہے ہیں تو وہ معاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یا وہ کسی پریشر کے تحت کر رہے ہیں، کسی دباؤ کے تحت کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں سعودی عربیہ کی دو مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ ایک تو واضح مثال ہے کہ OIC کے جو اجلاس ہے کشمیر کے مسئلے پر وہ سعودی عربیہ طلب نہیں کر سکا، جبکہ پاکستانی جو عوام ہیں اور سعودی عربیہ کے جو عوام ہیں ان کی آپس میں کیا ہمدردیاں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح FATF میں گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ایک ووٹ چاہیے تھا جو پچھلی سمٹ ہوئی تھی اس میں، اور وہ ایکسپیکٹڈ ووٹ سعودی عربیہ کا تھا، لیکن عین وقت پر سعودی عربیہ نے نظریں پھیر لی۔ تو اس کے پیچھے کس کا دباؤ تھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، دفاع کے لیے کچھ نہیں، تو آپ کتنے آزاد ہیں؟ تو آپ آزاد ہی نہیں ہیں، آپ نے کون سے معاہدے کرنے ہیں؟ جھکا جب تو غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ تو پوری امت مسلمہ میں کوئی خاص دم خامی نہیں ہے، تو معاہدات مجبوری کا نام شکریہ آپ سمجھ لیں کہ یعنی فیس سیونگ ہے، فیس سیونگ بچائی گئی ہے۔ اب وہ ہر چیز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی لین دین چل رہا ہے، لیکن اس کا میڈیا پر جو تشہیر ہے اس سے گریز کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور باضابطہ طور پر اس جو لین دین ہے اور براہ راست جو ہے رابطہ وہ قائم ہو گیا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفجع۔ تو کسی زمانے میں بر صغیر پر انگریزوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، اور یہاں اس وقت اس دور میں ایک شعر لکھا گیا تھا بر صغیر والوں کی جو حالات تھے اس کے مطابق۔ تو آج یہ اہل عرب پر صادق آتا ہے۔ تو شعر کچھ یوں تھا، اندھیری رات کو چور آئے، اندھیری رات کو چور آئے، جو تھا لے گئے، بندہ کر بھی کیا سکتا تھا کھانس لینے کے سوا۔ یعنی کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم کر ہی کیا سکتے تھے؟ تو عرب والے کیا کر سکتے تھے؟ ان پر پریشر تھا کہ آپ یہ کریں، یہ معاہدہ کریں، انہوں نے معاہدہ کر ڈالا، اور معاہدے میں کیا ہے یہ آپ بہتر ہی جانتے ہیں کہ صرف اور صرف اسرائیل کے مفاد کا تحفظ ہے، امریکہ کے مفاد کا تحفظ ہے، اس میں عربوں کا کوئی خاص مفاد شامل نہیں ہے۔ اور عربوں کی جو ہے
پیار کی پینگیں ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ کتنی زیادہ آگے ہیں، کتنی زیادہ وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ تو جہاں ایک امریکہ کے اہم عہدیدار کا جو ہے وہ ایک ہے فکرہ، تو بیان وہ سنتے جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو دوستی ہے، جو دشمنی ہے، امریکہ کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اتنی جو ہے وہ مہلک نہیں ہے جتنی کہ دوستی ہلاکت خیز ہے۔ اس کی مثال میں پیش کرتا چلوں کہ کسی زمانے میں عراق اور ایران کی جو ہے آپس میں جنگ ہو رہی تھی، اور امریکہ جو ہے وہ عراق کو سپورٹ کر رہا تھا، عراق کا حمایتی تھا، عراق کا جو ہے امدادی تھا۔ آج دیکھیں کہ عراق کس کے قبضے میں ہے۔ تو یہ عرب والے جو ہیں، یہ جو اتحاد اور پیار کی پینگیں امریکہ سے بڑھا رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مفاد حاصل ہوگا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا اپنا چینل RNB TV پاکستان۔